السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چیرامن جامع مسجد جو کہ بھارت کی ایک ریاست الہ آباد میں واقع ہے، واقع شق القمر کا اس مسجد سے کیا نسبت ہے، یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ پوری ویڈیو واقع شق القمر سے ہی نسبت رکھتی ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں واقع شق القمر کا کچھ حصہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ جن لوگوں نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے پورا واقعہ سمجھ جائیں۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل ایک یہودی عالم کو اپنے ہمراہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا بند کر دو۔ تم کب تک ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے رہو گے؟ کیوں اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے؟ تو چلو آج اس بات کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ تم صحیح ہو یا ہم۔ چنانچہ اس نے عرض کی کہ اگر تم نے ہمارے مطالبے پورے کر دیے تو ہم تمہارے خدا پر اور تمہیں اپنا رسول مانگنے کو تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو ہم تمہارے پر ایمان لے آئیں گے اور تمہیں سچا نبی مان لیں گے۔ جبکہ نعوذ باللہ ابو جہل کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو آسمان پر نہیں چل سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی بات آرام سے سنی اور اس کے بعد عرض کی کہ قریش کے باقی لوگوں اور باقی سرداروں کو بھی لے آؤ تاکہ وہ بھی یہ ماجرا دیکھ لیں۔ جب سارے حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے مطالبے پورے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ اگر میں نے پورے کر دیے تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اس بات پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا اور اپنی بات سچی ثابت کر دی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ چاند کی 14ویں تاریخ رکھی گئی کہ اس دن سب جمع ہوں گے اور چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مقررہ دن سب سردار جگہ پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دوبارہ اپنا عہد دہرایا کہ اگر میں نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو تم سب کو ایمان لانا ہوگا۔ ان سب نے یقین دلایا کہ اگر آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سب پر حیرانی اور پریشانی کی ایک لہر نظر آ رہی تھی کہ چاند کیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن وہ جاہل لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہ آئے اور کہنے لگے یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے چاند ان کو 2 حصوں میں تقسیم نظر آ رہا ہے۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین حجاز میں کھڑے ہو کر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور سرزمین حجاز سے ہزاروں میل دور ہندوستان کی ریاست کیرالہ کا ایک علاقہ مالابار، جو کہ آج کی تاریخ میں بھی موجود ہے۔ مالابار میں ایک ہندو راجا کی حکومت تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شق القمر سے کیا تعلق ہے؟ دوستو، واقعہ شق القمر تاریخ کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ پاکستان کے مشہور سائنسدان عبدالقدیر خان نے بھی جنگ اخبار میں اس پر ایک مکمل کالم لکھا ہے۔ بہرحال ہم اپنے واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہندو راجا اپنی چھت پر بیٹھا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو نیچے سے بلایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تب اس ہندو راجا کو یقین آیا کہ اس نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اس ہندو راجا نے اگلے دن دربار طلب کر لیا اور اہل علم، بڑے بڑے اہل قلم کو بلایا، ہندو پنڈتوں کو بلایا اور بتایا کہ جو ماجرا رات کو پیش آیا کہ چاند کیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور ان کو حکم دیا کہ اس واقعے کی جانچ پڑتال کرو اور تصدیق کرو کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ چاند کیوں 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ سب اہل علم اس پر غور و فکر کرنے لگ گئے اور بہت دن غور و فکر کرنے کے بعد سب نے ایک متفقہ رائے قائم کی اور راجا سے کہا کہ ہم اپنے غور و فکر پوری کر چکے ہیں
اور نتیجہ اخذ کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری یعنی کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور ان الفاظ میں موجود ہے، اہل عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا اور وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی نبی ہے اور وہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اسی کا معجزہ ہے کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ابو جہل جو کہ نظروں کے سامنے دیکھتا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا، جبکہ ہزاروں میل دور ہندوستان کا ایک راجہ یہ واقعہ دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ اس راجہ نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ سرزمین عرب جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ کیا واقعی کوئی نبی پیدا ہو چکا ہے، کیا واقعی یہ اسی کا معجزہ ہے۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے اپنے ساتھ 100 مسلح افراد لیے اور سرزمین عرب کی طرف روانہ ہونے لگا، اور جاتے ہوئے ہندو راجہ نے اپنے بیٹے کو بہت خوبصورت اور قیمتی تحائف بھی دیے کہ اگر یہ بات سچ ہوئی اور واقعی کوئی نبی ہوا تو ہماری طرف سے سلام اور یہ تحائف کا ہدیہ دے دینا۔ چنانچہ راجہ کا بیٹا سرزمین عرب پہنچا اور لوگوں سے واقعہ کا پوچھا، تو لوگوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے مہمان کو خوش آمدید کہا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ جب اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے اور یہ جاننے آیا ہے کہ کیا واقعی کوئی نبی ہے، جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی خدمت میں وہ حاضر ہوا ہے، تو اس نے اپنے والد یعنی ہندو راجہ کا سلام پیش کیا اور تحفے تحائف دیے اور اپنی 100 لوگوں کی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف قبول کیے اور اس کے باپ کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر ہزاروں میل دور ہندو راجہ کی زبان سے نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان ہو گیا۔ جب راجہ کا بیٹا واپس ہندوستان پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ یعنی راجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے وہاں جا کر اپنی ریاست کو سنبھالا اور عوام سے اپنے مسلمان ہونے کا چھپائے رکھا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کی گرفت اس کی ریاست پر مضبوط ہوئی تو اس نے مسلمان ہونے کا سب پر ظاہر کر دیا اور اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ سن کر اس کی ریاست کے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ مسجد بنوائے، تو اس نے اپنے باپ یعنی چیرامن کے نام پر مسجد بنوائی، جو کہ آج بھی موجود ہے، اور یہ ہندو راجہ کے نام پر موجود ہے جس کا نام چیرامن تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور ہمارے چینل روشنی کا راستہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔